السلام علیکم۔ مولانا عبدالحبیب اطہری کا بہترین بیان، جب بھی مدد مانگو تو اپنا اللہ سے مانگے، ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا۔ جب بھی پریشانی میں ہو، کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔ ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے؟ جھوم جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نکلے گی راہ۔ آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں۔ گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی، کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے جہاں سے اس کا روزی دے گا گمان بھی جہاں نہیں اس کا جاتا گمان انسان نہ کا، ہو۔ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے، یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ پر سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا، وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ۔ آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے جس کا ذمہ رزق نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا، جس کو جتنا چاہیے۔ ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا۔ وعدہ اس نے کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ ملنا تو آپ وہی کے ہے اوپر ہے جو کہ کیسے قسمت کمانی میں ہے، جلدی لکھا کر کے ہے، حرام سے کما لیں۔ اپنانا اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ طریقہ الرحمان سے اپنا اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر۔ اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتا ہے چاول گندم روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا کہ ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال، یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنیں نا یہ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا یہاں پر۔ اللہ رحم کرے۔ پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، دانہ نہیں نکلا، کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ کہتا ہے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا
زور کی چھینک آئی، سے وہ پھنسا ہوا دانا تھا جو وہ کئی سالوں سے یہاں نکل پھنسا گیا تھا بے وہ شک حرم کے فرش پر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانا لے کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق سبحان لکھا تھا، اللہ۔ یہ دانا سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو، اللہ جہاں ایسی سے آپ جگہ کا سے روزی گمان دے بھی گا نہیں ہوگا جہاں سے انسان۔ تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو کرنے جیسے کا اس حق پر ہے، بے بھروسہ شک کرنے کا سبحان حق ہے۔ اللہ۔ اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے۔ ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، حق کیا ہے، یقین کتنا ہے، بلیف کتنا ہے، بس یہ یاد رکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بے بھروسہ شک کرنے سچ کا بات۔ حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا پرندوں کو فرمائے عطا گا جیسے فرماتا ہے، پرندے کو سچ عطا بات۔ فرماتا ہے۔ وہ اور صبح کے شام وقت کو خالی پیٹ پیٹ بھر کے نکلتا آتا ہے ہے۔ اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو۔ کبھی دیکھا اپنے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا، ہیں بھائی رات کو کیا ملے گا، چارہ نہیں آیا تو یہ اس کو نہیں ہوتی فکر کہ دوپہر کو جو ملا باقی رات کو جس نے دوپہر کو کھلائے کھلایا گا، وہی رات کو کھلائے سبحان گا۔ اللہ۔ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے، کروڑوں پرندے، پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں۔ اللہ پر بھروسہ تو خدارا ہمارے اندر، ہم تو اشرف المخلوقات اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پرندے جانور ان سارے سے تو زیادہ مخلوق اسٹرانگ سے ہونا چاہیے نا اشرف ان کو الانسان کو رب پر بنایا بھروسہ ہے۔ ہے، مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا مجھے، وہی میری مشکل سے ہر نکالے گا۔ مشکل سے اللہ ہی بات یہ ہے کہ نکالتا ہے، ہم دنیا دل سے میں اس کوئی کو نہیں نکالنے پکارتے۔ والا اگر آپ نہیں کسی ہے، بھی یہ تو پرابلم سچ میں، بات ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، قرضے میں ہیں، بیماری میں ہیں، غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو، وہ ساتھ ہو گیا ہر نا مشکل تو آسان ساری ہو، بے مشکلیں شک۔ آسان ہو جائیں گی۔ میرے لیے پہاڑ ہے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں، وہ اس کے لیے پہاڑ ہے۔ میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر جو خالق کے کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہیں نا، 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں، تو زمین تو ایک حصہ ہوا، اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اس کے لیے میری مشکل، اس رب کی شان تو شان ہے۔ رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تنکا بھی ہمارے بے تو شک ہلائے سبحان نہیں ہلتا اللہ۔ ہے آقا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ محن کہتے ہیں مصائب کو، پریشانیوں کو۔ یا صلی رسول اللہ اللہ ہمارے علیہ لیے تو وسلم۔ تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے، آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں، آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے۔ مگر ہم شارٹ کٹ، ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں، اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں، ہم صحیح نہیں کرتے، ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا، وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے بے مگر شک۔ اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، یقین کریں میں جانتا ہوں، میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے، کروڑ پتی ہیں، اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہو گئے۔ میں اس کرب کو جانتا ہوں، میں اس کیفیت کو روز، میں بہت میرے قریبی ریلیشن ہے، اللہ نے صحت اور بہت تندرستی نوازا عطا ہے، فرمائے ہر مگر مسلمان گردے ہی کو۔ نہیں ہیں۔ ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس، ہاسپٹل بندے میں کی آدھی گزر لائف گئے، تو بے شک۔ ہاسپٹل میں گزر گئی نا، پیسہ بہت ہے۔ ایسا پیسہ میں آپ کوئی سے کام پوچھتا کا ہوں، نہیں دوستو۔ میرے گردے سلامت ہیں، یہ سب بڑی سے نعمت بڑی ہے، دولت یا میرے انسان بینک کا بیلنس میں صحت 10 ہے، کروڑ ہیں اور دونوں تندرستی گردے ہے۔ فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے، ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں، پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں۔ نہیں نیند آتی یار، جس کے بچے شرابی، کبابی، جواری، جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں، پیسہ زندہ کیا چیز لاش ہے اس بن کے کے آگے؟ رہتا ہے کئی جس کا نعمتیں اولاد ایسی ہیں صحیح جن نہ کا ہو۔ مول نہیں ہے، اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مشکل تھا آپ کے لیے، مشکل تھا ان سب کے لیے، اور کمال کیا انہوں نے جنہوں حلال نے اختیار حرام کر چھوڑ لیا، کر بے حلال شک۔ اختیار کر لیا۔ مگر یاد رکھنا
جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا بڑھ زیادہ کما رہا تھا, چانسز تھے, اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں نہیں نکل پا رہے. ایسا سود نے جکڑ لیا ہے, ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے, ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے, غلط کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, نہیں نکل پا رہے کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے. شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گرے, پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکلنے کا. کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے, خدا را میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ہمت کرو, خدا کے واسطے ہمت کرو, آ جاؤ حلال روزی کی طرف آؤ. حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے, حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا, ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے, بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے, بڑی نمناک آنکھیں تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا, مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے, اور بھی آئٹمز ہیں مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں, اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے, بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور, بس میں نے ذہن بنا لیا ہے, آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات حرام کمانا چھوڑ دیں گے تو اس نے کہا اللہ برباد ہو جاؤں گا. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ روزی دے رہا ہے, یہ سچ بات. فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا. نہیں کرے گا. کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے. اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار, آپ اللہ کو ناراض کر رہے, روزی مل رہی ہے, آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا, وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے, میری عقل محدود ہے. سمجھو, ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. انسان کے لیے, کل شیء قدیر, اللہ کے لیے کوئی کام ہر شے پر مشکل قادر نہیں ہے. وہ تو کر سکتا ہے نا, میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں. میں کمزور, وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ ہے. ارے اس نے مجھے بنایا, اس نے یہ کائنات بنائی, اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے. میں اس سے دوستی کر لوں, میں اس کو پکاروں, میں اس سے مدد طلب کروں. اللہ اکبر, ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ, ایک آیت, ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا, آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے, پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے. بندے نے الفاظ کہے تھے, اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دی. اللہ اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا, فرعون کے لشکر میں وہ تھا, فرعون کے قوم میں سے تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا. جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا, وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے. اور ون آف دا امیزنگ ورڈز, خدا کی قسم, میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں, اس کی مزے لو. اس جملے کے, اس آیت کے جب آپ مزے لوگے نا, جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو, وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. بے شک جو کام سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ پر سپورٹ کر دے. بے شک اللہ ہر کام, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ارے بے شک
اگر اللہ رب پر بہت بھروسہ بڑا نہیں تو کارساز تحفہ ہے۔ میری زندگی پر، وہ خالق نے ہی تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا۔ بے شک ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے بے والا۔ شک 70 بس گنا سوچ ماں لو سے اسے، زیادہ پیار کرتا اللہ الفاظ اپنے سے بندوں نہیں سے۔ دل سے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بے بس شک تیرے سپرد سبحان کرتا ہوں، اللہ، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ۔ کی آیت ہے، بلیو کر لو اس پر، پریکٹس کر لو اس پر۔ گھر میں جھگڑے ہیں نا، نہیں بن رہی گھر میں، نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ، آؤ آج اپنے رب کو پکار لو۔ بے شک وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى جتنے بڑی بھی اللَّهِ، مشکل اللہ میں ہو اللہ کو میں اپنے سارے کام یاد تجھے کرو، سونپتا ہوں، اللہ بس میں پل تھک گیا بھر میں ہوں، ہر مشکل کو میں آسان کر کمزور دیتا ہے۔ ہوں، بے میں شک یہ نکما سچ ہوں، بات میں ہے، کچھ نہیں کر سبحان سکا، اللہ۔ میں تھک گیا مالک، اب تو مدد کر دے۔ یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے؟ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا، اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا، کیونکہ بے قرآن شک میں رب نے سبحان فرمایا لا اللہ، یکلف اللہ نفسا الا سبحان اللہ، وسعها، اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے، اس کی حوصلے کے علاوہ، وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے، کرم ہو جائے گا۔ توکل کرنا سیکھیں، ہم توکل سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے بے بزرگ شک اپنے بچوں کو کیسے اللہ پر توکل سکھاتے یقین تھے، رکھے، ہم پریکٹس کریں پختہ خود بھی، کل۔ اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں۔ ہم بے بچوں شک کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کمانا، دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بے بیٹا، شک اللہ کو راضی ہوا کرنے تو والے کام سارا کرنا، وہ دنیا راضی تمہیں ہو مل گیا تو جائے گا، رزق یہ بھی تو دے دے سچ گا، بات ہے۔ مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، ہیں جناب، تعلقات ہونے چاہیے، لگزریز ہونی چاہیے، نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، بے شک میرا اللہ پہ مالک پختہ راضی ہونا بھروسہ چاہیے، ہونا سب ٹھیک چاہیے، ہو سچ جائے گا۔ بات ہے۔ ہیں اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی، کروڑوں روپے، میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی پیسوں نا، سے پرابلم کروڑوں سالو روپے ہیں اور نہیں ہوتا بیمار ہیں ہے، تو آپ، سچ بات ہے۔ بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں، پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، بے تم کر شک لو کروڑوں روپے خرچ۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بڑے بیماری آدمی کی وجہ سے مرتا نہ نہیں مرتا۔ ہے۔ اور اللہ نے شفا دینی ہے، تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا۔ بے شک وہ بغیر سبحان دوائی اللہ، کے شفا دینے پر قادر ہے، بھروسہ اللہ پر صلی رکھو۔ اللہ علیہ حضرت وسلم۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو، چھوٹا بچہ کہ بیٹا دیکھو روزانہ کھانا کھانا ہے نا تو اللہ سے مانگنا ہے، مانگو، یہ سوراخ ہے گھر میں، اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا۔ بے شک رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا، دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا کھانا دے دے، اللہ کھانا۔ سے مانگنا، پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا، بچے اللہ کو دیتا ہے، مانگنا اللہ سکھائے دینے اللہ والا ہے، سے، اللہ پر بھروسہ۔ بیٹے نے شروع تاکہ کر دی، اللہ پہ یقین ہو دوپہر کو جائے۔ دعا کرتا، آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا، رات کو بھی رکھ دینا، اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے، پریکٹس چلتی ہے۔ اللہ دوپہر پہ کو دعا بھروسہ کرتا کھانا مل مضبوط جاتا، ہونا رات چاہیے، دعا سچ کرتا بات کھانا ہے۔ مل جاتا، پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بھول گئی، پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا، بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر، دوڑتی بھی گئی، دیکھا تو بچہ کھانا دیکھ کھا رہا رہا ہے، بچہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کی زبردست طرف سے کھانا آ گیا اس کے بیٹا لیے۔ کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا، وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا، اللہ سے ہی اس کو کیا مانگتا پتا تھا، امی سچ دیتی تھی، بات کہا ہے۔ اللہ نے دیا، آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا، کھانا مل گیا۔ آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے، حضور کمال ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی، آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی، تو بچے کو تو کھانا مل گیا۔ فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے سبحان کھانا اللہ، نہیں دینا، سبحان اللہ اسے اللہ۔ خود عطا فرمائے گا، غیب سے اسے ملتا رہے گا۔ اس کا وہ غیبی لیول آف خزانہ عطا بلیف تھا فرمائے جو انسان کو، اٹیچ ہو گیا۔ مسلمان کو، سبحان یہ ہے اللہ۔ پریکٹس۔ اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں،
ایسا نہ کریں. اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں, جو کم روزی والے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں, ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں, کوئی چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے. تو دوستوں یہ تھے مولانا ہر آدمی کے ساتھ جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا, اس سے مہنگی چیز موجود ہے, وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں. تو لائک کریں, لیکن اب پیسے والے کی شیئر بات نہیں ہو کریں رہی, اور وہ چینل کو غریب ضرور جو سبسکرائب بازار کریں.